کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 78ویں حدیث پر کلام کیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا طویل واقعہ تھا، لیکن پورا واقعہ چونکہ یہاں ذکر نہیں ہوا تھا، قرآن میں مذکور ہے، تو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس قرآنی واقعے کو بھی یہاں ذکر کر دیا تھا تاکہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں اور 79 نمبر حدیث پاک انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی پیارا مضمون نقل کیا ہے۔ اس کی پہلے باب دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب فضل من علم وعلم، اس شخص کی فضیلت کا باب جس نے علم سیکھا اور سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم سیکھنا بھی بڑا افضل ہے اور سکھانا بھی بہت ہی افضل اور اعلیٰ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگے حدیث میں خصوصی طور پہ کلام فرمایا اور فضیلت ذکر کی ہے۔ لہذا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسے۔ تو بارش جب برستی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انتہائی نافع ہوتی ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو ایک اور جو ہدایت دے کر اللہ تعالی نے بھیجا اسے بارش سے تعبیر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پس بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں جو پانی کو قبول کرتی ہیں اور خشک چارہ اور زیادہ تر گھاس اگاتی ہیں، اور بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں جو پانی کو روک لیتی ہیں، پس اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ اس پانی کو پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں اور اس پانی سے کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں۔ اور بارش بعض اس قسم کی زمینوں پہ برستی ہے جو چکنی ہوتی ہیں، نہ وہ پانی کو روکتی ہیں اور نہ سبزہ اگاتی ہیں۔ تو گویا کہ 3 طرح کی زمینیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ جب بارش بعض زمینوں پہ گرتی ہے وہ زرخیز ہوتی ہیں، پانی جذب کرتی ہیں، پھر اس کے بدلے میں چارہ اگاتی ہیں جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی زمینیں شور زدہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پانی کو اپنے اندر جمع تو کر لیتی ہیں لیکن وہ اس سے خود نفع نہیں اٹھاتی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس جمع شدہ پانی سے نفع اٹھاتے ہیں، مویشیوں کو پلاتے ہیں، اس پانی کو خود بھی صاف کر کے پیتے ہیں اور اسے کاشتکاری وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کی زمین وہ ہے جو نہ خود اس سے نفع اٹھاتی ہے اور نہ کوئی اور اس پانی سے نفع اٹھا سکتا ہے، کہ اس چکنی زمین پہ پانی گرتا ہے اور گرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتا ہے، نہ وہ خود زمین اس سے استفادہ کرتی ہے اور جس سے کیچڑ وغیرہ بن جاتا ہے، اس طرح کیچڑ بن جائے تو نہ وہ خود زمین نفع اٹھائے اور نہ کوئی دوسرا اس سے نفع اٹھا پائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مثال اس شخص کی ہے جو دین کی سمجھ یعنی فقہ حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ اس کو نفع دے، پس وہ پڑھے اور پڑھائے۔ یعنی پہلے والی مثال گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ چونکہ یہی ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے، یا وہ مثال ذالک کا لفظ آیا، نبی کریم نے فرمایا کہ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ پہلی والی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی، اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ حاصل کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ اس کو نفع دے، پس وہ پڑھے اور پڑھائے، یعنی علم سیکھے اور سکھائے۔ تو گویا کہ پہلی جو زمین جس پہ بارش برستی ہے اس کو سرکار نے سب سے عمدہ قرار دیا اور فرمایا کہ جیسے ایک زمین بارش کو قبول کرتی ہے، پھر چارہ اگاتی ہے، اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے فرمایا کہ بعض اشخاص ایسے ہوں گے کہ جو میرے علم کو حاصل کریں گے، خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے تو لوگ بھی اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اس ہدایت کی طرف توجہ نہ دے اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو بالکل قبول نہ کرے
جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی باقی دو کی مثال جو اگلی زمین نے بیان کی کہ دوسری زمین سرکار نے بیان کی تھی کہ جو بارش سے خود نفع نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں سے نفع اٹھاتے ہیں. اس کی مثال سرکار نے ایسی دی کہ وہ ایسا شخص ہے جو اس ہدایت کی طرف توجہ نہ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. گویا کہ وہ خود توجہ نہیں دیتا اور دوسرے لوگ اس توجہ دے کر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی، اور تیسرا شخص وہ ہے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بالکل قبول نہ کرے جس کے ساتھ رب کریم نے مجھے بھیجا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ علم حاصل کریں نہ ہدایت حاصل کریں، چنانچہ نہ وہ خود فائدہ حاصل کرتے ہیں نہ ان کے ذریعے کوئی اور فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت کریمہ ہے کہ آپ بعض اوقات، بلکہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی حصی مثالوں سے کوئی بات سمجھاتے ہیں، اور یہ بڑا نفیس طریقہ ہوتا ہے. پہلے بھی ہمارا اس پر کلام ہو چکا ہے کہ یہ بڑا مؤثر طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی بیان کرنے والے ہیں، مبلغ ہیں، مقرر ہیں، واعظ ہیں، اسی طرح ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اگر کوئی بچوں کو بات سمجھاتے ہوئے دنیاوی روزمرہ کی مثالیں پیش کریں گے تو بہت جلدی بھی سمجھ میں آتا ہے، اچھے انداز سے سمجھ میں آتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی توجہ یا عوام کی توجہ بھی پوری اس طرف مبذول ہوتی ہے، اور سننے والے اس چیز کو کافی عرصے تک اس مثال کی وجہ سے یاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے براہ راست ایک مسئلہ سمجھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یوں طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے ایک دنیاوی مثال بھی شامل کر دی جائے تو الحمدللہ بہت عرصے تک نہ صرف مسئلہ یاد رہے گا بلکہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس مسئلے کو سیکھتے ہوئے، اس علمی بات کو سیکھتے ہوئے بوریت محسوس نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے مطابق ہمیں چاہیے کہ نیت کے ساتھ بعض اوقات اپنی بات سمجھاتے ہوئے مثال، دنیاوی مثال کے ساتھ سمجھائیں. تو اس طرح انشاءاللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے پہ عمل کا قصد و ارادہ ہوا تو اس پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے علم کو سرکار نے ایک بارش، اور اپنی طرف سے جو اللہ نے جو آپ کو ہدایت عطا فرمائی تھی، جو ہدایت آپ نے لوگوں تک پہنچائی، اسے بارش سے تعبیر کیا. جسے بارش برستی ہے اس میں نفع ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا علم ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچتا ہے اور ان کے لیے باعث نفع ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز فی نفسی ہی بذات خود نافع ہوتی ہے لیکن دوسرے میں اس چیز سے نفع حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل صلاحیت رکھتے ہیں اور نفع حاصل بھی کرتے ہیں. اسی بات کو سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلی وہ زمین کہ جس پر وہ بارش برسے تو اس کے پانی کو جذب کرے اور پھر چارہ اگائے. اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بیان فرمایا کہ وہ اشخاص ہیں کہ جو میرے علم کو حاصل کریں، میری طرف سے ہدایت کو حاصل کریں، اس سے کما حق فائدہ حاصل کریں، اور پھر اس علم کو، اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ گویا کہ سب سے بہترین زمین. اور جب اس کی مثال ہم یعنی اس کو بطور مثال ایک شخص کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کو قبول کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص بھی سب سے بہترین شخص ہے. دوسری مثال ایسی زمین کی جو خود تو پانی جذب کرتی ہے لیکن پانی سے نفع نہیں اٹھاتی ہے. شور زدہ سی زمین ہوتی ہے، نمکین جس کو کہتے ہیں، وہ تو اس پانی سے جو گڑھوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس میں کنویں بھی کھودے جا سکتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، تھوڑا کھارا نکلتا ہے لیکن پانی نکل آتا ہے. اس سے دوسرے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، زراعت میں استعمال کرتے ہیں، مویشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، خود اپنے لیے اس کو مختلف کپڑے برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح وہ زمین تو اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتی لیکن دیگر لوگ نفع حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ان تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اس سے خود کم حق فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن دوسرے ان سے سیکھ لیتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اس میں تمام وہ لوگ آ جائیں گے جو بے عمل لوگ ہیں کہ وہ علم سکھاتے تو ہیں لیکن خود اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ خود تو ان کو اتنا کوئی نفع نہیں ہوتا، وہ خود بے عمل بھی رہتے ہیں، گناہوں پہ دلیر بھی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے خوفی کے آثار بھی ان کی ذات میں بآسانی تلاش کیے جا سکتے ہیں.
لیکن دوسرے ان سے سن سن کر بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی متقی بنتا ہے، کوئی پرہیزگار بنتا ہے، کوئی حرام و حلال کی تمیز سیکھ لیتا ہے، کوئی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی نیکیوں پہ استقامت پذیر ہو جاتا ہے. اسی قسم کے اشخاص کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی بروز قیامت بہت ہی زیادہ حسرت اور پچھتاوے میں مبتلا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہدایت پا کر لوگ تو جنت میں چلے جائیں لیکن وہ اپنی بے عملی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے. تو سینکڑوں ایسے لوگ ماضی میں بھی گزرے ہیں کہ جن کے پاس علم آیا، دوسروں نے اس سے استفادہ حاصل کیا اور وہ علم کے چمکتے ہوئے آفتاب اور ماہتاب بن گئے، لیکن یہ شخص پیچھے رہ گیا بے عملی کی وجہ سے، اس علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ موت نے اس کو آ لیا. تو یہ پہلے کے مقابلے میں اگرچہ کمتر ہے لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا فائدہ ہے. اور تیسرا سرکار نے ارشاد فرمایا ایسی زمین جو بالکل چکنی قسم کی ہو کہ پانی کو جذب نہ کرے، پانی کو روکے بھی نہیں، پانی گرے اور پھسل کے غائب ہو جائے یا کیچڑ سی بن جائے، تو نہ اس زمین نے خود نفع حاصل کیا اور نہ کوئی اس زمین سے اس پانی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں نفع حاصل کر سکا. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے ہیں، پھر سیکھنے کے بعد ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیا، نہ خود نفع حاصل کیا نہ دوسروں تک نفع پہنچنے دیا. تو اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے، غور و تفکر کرنا ہے کہ ہم ان تین میں سے کس گروپ میں شامل ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، پھر خود بھی اس پہ عمل کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے؟ اگر ایسا ہے تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں اور آپ بہت ہی بڑے سعادت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی آپ پر جلوہ افروز ہے، رونق افروز ہے یا چھائی ہوئی ہے. دوسرے غور کریں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم علم تو سیکھتے ہیں، اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں، لیکن عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا. پھر ہم ان باتوں کو دوسروں تک تو پہنچا دیتے ہیں، بڑے مستحکم لہجے کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے بتاتے ہیں ہم نے فلاں عالم سے یہ سنا، ہم نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا، یا بچوں کو بتاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں، لیکن خود بے عمل رہ جاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پہلے کے مقابلے میں یقیناً کمتر ہیں. توجہ کرنی چاہیے اور پہلے والے مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ پہلے کے مقابلے میں کمتر لیکن تیسرے کے مقابلے میں بہتر ضرور ہے. اس میں ہمیں امپرومنٹ کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میں خود عمل نہیں کروں گا تو صرف بات کو آگے پہنچا دینا میرے لیے مکمل طور پہ نفع کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ شریعت نے دو چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے، ایک علم سیکھنے سکھانے کا اور دوسرا خود اس پر عمل کرنے کا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یہ تبلیغ کا حکم دے دیا کہ پہنچاؤ آگے، جو کچھ سیکھا اس کو آگے پہنچاؤ. سکھانے کا، جس کو تعلیم کہتے ہیں، تعلیم کا حکم دے دیا. اور جو ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یہ تعلم کی طرف اشارہ ہے. تعلم من سیکھنا، علم سیکھنا، اور تعلیم کا مطلب ہوتا ہے علم سکھانا. تو آپ نے لفظ سنو گے تعلیم و تعلم، تو تعلیم معنی سکھانا ہوتا ہے اور تعلم کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کو دیکھ لیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہ تعلم کی طرف اشارہ ہے اور بلغوا عنی ولو آیا یہ تعلیم کی طرف اشارہ ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر عمل بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح گھوم رہا ہوگا جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے. تو لوگ اس کے پاس کچھ جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی تم یہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو ہمیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ہمیں اچھی باتوں کی طرف بلاتے تھے. تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں کہتا تو تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ انجام ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں عمل جو ہے 5 طرح کا ہوتا ہے. اس تو 6 ہوتے ہیں لیکن 5 قابل ذکر ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. ایک فرض ہے، دوسرا واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے اور اس کے بعد مستحب ہے. فرض، واجب، سنت موقدہ یہ 3 اعمال تو کرنے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے ترک پر انسان گناہگار ہو سکتا ہے. فرض کو ترک کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، واجب کو ترک کیا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا،
لیکن بار بار کرتے رہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور سنت مؤکدہ کو ترک کرنا، ایک دو بار کیا تو برا کیا، لیکن عادت ہی بنا لے تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ وہ شخص گناہگار بھی ہوگا. تو ان تین کا تو مطالبہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص ان تین کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کو فرائض سکھاتا ہے، واجبات سکھاتا ہے، سنن مؤکدہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کو چاہیے خود بھی عمل کرے. اگر سکھائے اور خود عمل نہ کرے، آخرت میں قابل گرفت ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. لیکن جو آخری دو درجے کی چیزیں ہیں، یعنی سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، یہ اگر کوئی سکھاتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سنت غیر مؤکدہ خود آدمی اس پہ عمل کرے، مستحب پہ عمل کرے، کیونکہ سینکڑوں چیزیں، سینکڑوں وظائف ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے، لیکن خود آپ سے ان پر عمل پیرا ہونا منقول نہیں ہے. تو چونکہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب شریعت کی طرف سے ان کا اس انداز سے مطالبہ نہیں ہے کہ ترک کریں تو گناہگار ہوں، تو پھر خود کوئی عمل نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو بروز قیامت بے عمل آدمی کی پکڑ ہوگی، اس کی بے عملی کی وجہ سے وہ پہلے تین اعمال کے ترک کی بنا پر ہوگی. فرض کو چھوڑا، واجب کو چھوڑا، سنت مؤکدہ کو پکڑا جائے گا. لیکن اگر وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو اس پہ شریعت کی طرف سے کوئی گرفت اس کی نہیں ہوگی. اب یہ نہیں، اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو، بالکل غلط ہے. اگر بالفرض کوئی فرض بھی نہیں کر رہا، واجب پر عمل نہیں کر رہا ہے، فرض پورے نہیں کر رہا ہے، سنت مؤکدہ پوری نہیں کر رہا ہے، تبلیغ تو پھر بھی اس کو کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تم نیکی کا حکم دو، چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو، چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو. تو تبلیغ تو کرنی ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ بے عمل رہے تو آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی، وہ پہلے تین اعمال کے بارے میں ہے، آخری دو کے بارے میں نہیں. اور نہ آخری دو کے بارے میں یہ کہنا کسی کا مناسب ہے کہ پہلے آپ خود عمل کریں پھر کسی کو آپ تلقین کریں، یا خود بھی عمل کرو پھر تلقین اور پھر ساتھ ساتھ تلقین بھی کرو. ایسا نہیں ہے. سنت غیر مؤکدہ اور مستحب پہ اگر ہم عمل نہ بھی کریں اور دوسروں کو سکھائیں تو یہ عمل بہت اچھا ہے. یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ آخرت میں گرفت وغیرہ ہوگی. بہتر اور افضل تو یہی تھا کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. لیکن بہرحال اگر سنت غیر مؤکدہ یا مستحب ہم پورے نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو سکھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ شریعت اس پر ہمیں گناہگار قرار دے. اس کے جسٹ اپوزٹ پھر 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک فرض کے مقابل حرام ہے، اور واجب کے مقابل مکروہ تحریمی ہے. سنت مؤکدہ کے مقابل اساءت کہلاتا ہے. اساءت مانے برائی کرنا. سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی ہے، اور سنت اور مستحب کے خلاف مخالف ہوتا ہے خلاف اولا. تو اب جو شخص گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے اسے بھی اس پر توجہ کرنی ہوگی کہ کن چیزوں پہ عمل بچنا فرض لازم ہے اور کن سے نہیں. اس پہ انشاءاللہ میں کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.